اللہ تعالیٰ حضرت صاحب عمر علیہ السلام کی نصرت ایسے لوگوں سے بھی کروائے گا جن کا کوئی دین و مذہب نہ ہوگا، اور جب صاحب عمر ظہور کریں گے تو ایسے لوگ بھی جو اب تک بت پرستی کرتے تھے وہ بت پرستی کو ترک کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج میں کوفے کے متعلق کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور کوفے کی احادیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ اس کے بعد پھر میں کوفے والی احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ امام قائم آل محمد علیہ السلام کی جو نصرت ہے وہ غیر مسلم بھی کریں گے۔ یہ ہے ناظرین کرام اس حدیث کا ٹائٹل جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ احادیث ائمہ سے ثابت ہے کہ غیر مسلم بھی امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ فضل نے علی بن حکم سے، انہوں نے مثنیٰ سے، انہوں نے ابو بصیر سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت صاحب عمر علیہ السلام کی نصرت ایسے لوگوں سے بھی کروائے گا جن کا کوئی دین و مذہب نہ ہوگا، اور جب صاحب عمر ظہور کریں گے تو ایسے لوگ بھی جو اب تک بت پرستی کرتے تھے وہ بت پرستی کو ترک کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں کوفہ کی متعلق جو احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ 3 حدیثیں اور آپ کے سامنے بیان کروں کوفہ کے متعلق۔ فضل نے حمانی سے، انہوں نے محمد بن فضائل سے، انہوں نے اجلا سے، انہوں نے عبداللہ بن حزیل سے روایت کی ہے کہ جب تک تمام مومنین کوفہ میں جمع نہ ہو جائیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کوفہ کے متعلق پہلی حدیث جس کو شیخ توسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الغیبہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو بحار الانوار اردو جلد نمبر 12 کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث اور ملتی ہے، مومنین کو کوفہ میں اجتماع، مومنین کا کوفہ میں اجتماع۔ فضل نے ابن عمیر اور ابن بزی سے، انہوں نے منصور بن یونس سے، انہوں نے اسماعیل بن جابر سے، انہوں نے ابو خالد کابلی سے، اور ابو خالد کابلی نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب امام قائم آل محمد علیہ السلام کوفہ میں نزول اجلال فرمائیں گے تو ہر مومن کوفہ میں یا تو پہلے سے ہوگا یا وہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد کے موجب حضرت امام قائم علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمائیں گے، اس سرکش و طاغی سفیانی سے جنگ کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ اس حدیث کو بھی شیخ توسی نے جو ہے اپنی کتاب الغیبہ میں نقل کیا ہے۔ اب یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس ویڈیو کو یہاں ختم کریں۔ رواتا کی ایک جماعت نے تلقبری نے علی بن حبشی سے، انہوں نے جعفر بن محمد بن مالک سے، انہوں نے احمد بن ابو نعیم سے، انہوں نے ابراہیم بن صالح سے، انہوں نے محمد بن غزال سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے قائم علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور بندگان خدا کو آفتاب کی روشنی کی ضرورت نہ رہے گی۔ ان کی مملکت میں ہر ایک شخص اتنی طویل عمر پائے گا کہ ایک ایک فرد سے 1,000 فرزند پیدا ہوں گے، بیٹی پیدا نہ ہوگی۔ آپ مسجد کوفہ سے باہر ایک ایسی مسجد تعمیر کرائیں گے جس کے 1,000 دروازے ہوں گے، اور کوفے کے مکانات نہر کربلا سے متصل ہو جائیں گے، اور آبادی اتنی وسیع ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص بروز جمعہ اپنے بغلہ خچر پر سوار ہو کر چلے تو اس کو نماز جمعہ نہیں ملے گی۔ اس حدیث کو بھی ناظرین اکرام شیخ توسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الغیبہ میں نقل کیا ہے، اور باقر مجلسی صاحب نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 12 جو اردو کے اندر ہے اور پیج نمبر 335 پر یہ حدیث
کوئی شخص بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس معلومات سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.